دوسری اہم شرط دعا کی قبولیت کی کیا ہے کہ جس کی بارگاہ میں جا کر ہم دعا کر رہے ہیں ہمیں دعا کی اجابت کا یقین ہو. یعنی دعا کرنے سے پہلے ہمیں اپنی دعا کی اجابت کا، دعا کی مستجابی کا، دعا کی قبولیت کا یقین ہو. ہماری بہت ساری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم دعا کرتے وقت ہی متردد ہوتے ہیں کہ نہیں معلوم ہماری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، ہماری یہ دعا ہمارے رب کو پسند ہے یا نہیں ہے، ہمارا رب یہ دعا قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. یعنی یہ تردد جو ہمارے دعا میں دعا کرتے وقت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. آیات اور روایات بیان کرتی ہیں کہ شرائط دعا میں سے ایک اور اہم شرط یہ ہے کہ جب دعا کریں تو دعا کی قبولیت کا یقین ہو. یعنی جس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں وہ میری تمام دعائیں قبول کر سکتا ہے، وہ مجھے سب کچھ دے سکتا ہے. دعا کرتے وقت آپ کو یقین ہو اس کا کہ میری جس کی بارگاہ میں جا کر دعا کر رہا ہوں میری دعا کو پوری کرے گا. اس یقین کے ساتھ اب جب جا کر اپنی رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو آپ کا رب آپ کی دعا کو قبول کرے گا. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، یہ آیت کہہ رہی ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. اپنے رب کی بارگاہ میں جا کر جب دعا کرتے ہو تو تمہاری نفس بھی مطمئن ہو کہ تمہاری دعا قبول ہوگی. یعنی اس یقین کے ساتھ اپنی رب کی بارگاہ میں جا کر دعا کریں کہ میری دعا، جب دعا کر رہے ہیں اس وقت آپ کو یقین ہو کہ میری دعا قبول ہوگی. شرائط دعا میں سے انتم موقنون بالاجابہ، اجابت کا یقین ہو تمہیں دعا کرتے وقت. آج اگر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں بہت ساری، تو اس کی وجہ یہ کہ ہم دعا کرتے وقت خود ہمارا ذہن مشوش ہے، ہمارا ذہن مردد ہے، ہمارا ذہن تردد کا شکار ہے. ہم خود دعا کرتے وقت ہی تردد کا شکار ہے کہ نہیں معلوم یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. نہیں عزیزان، ایسا نہیں ہے، بلکہ شرائط دعا میں سے شرط یہ ہے کہ انتم موقنون بالاجابہ. دعا کرتے وقت آپ کو آپ کا نفس مطمئن ہو، آپ کو یقین ہو آپ کی دعا کی استجابت کا کہ میری دعا قبول کرے گا میرا رب. پھر دعا کی شرائط عزیزان، شرائط دعا میں سے دو شرطیں. تیسری شرط محرمات کا ترک کرنا. یعنی اگر دعائیں قبول کرانی ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اگر ہمیں اپنی دعائیں مستجاب کرانی ہیں، دعائیں قبول کرنی ہیں، تو محرمات کو ترک کرنا ہے. اس لیے کہ محرمات کو ترک کیے بغیر روایات اور آیات بیان کرتی ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. اگر آج ہماری دعا بہت ساری قبول نہیں ہو رہی تو اس کی ایک وجہ ہم نے محرمات کو ترک نہیں کیا. محرمات یعنی وہ چیزیں جو میرا رب پسند نہیں کرتا، ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو انجام دے رہے ہیں، جس میں غضب الہی ہے، جس کو ہمارا رب پسند نہیں کرتا کہ میرا بندہ یہ عمل انجام دے. یعنی ہم محرمات کو اگر انجام دیں گے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. شرائط استجابت دعا میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ترک محرمات، وہ چیزیں جو تیرے رب کو پسند نہیں ہیں اس کو ترک کر دے. خداوند متعال اپنی لاریب کتاب میں اسی ترک محرمات کی جانب اور شرائط دعا کی اس شرط کو بیان کرتے ہوئے اعلان کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. اس آیت کا عزیزان اگر آپ ترجمہ کریں تو آپ کو شرائط دعا کی شرط کی طرف آپ متوجہ ہو جائیں گے. میرا رب کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اوفوا بعہدی، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے تم اپنا وعدہ پورا کرو. اوف بعہدکم، میں اپنا وعدہ نبھاؤں گا. یعنی شرائط دعا میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خدا سے کیا گیا وعدہ ہم نبھائیں اور ہماری دعائیں خدا پوری کرے گا. خدا اعلان کر اوف بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے کیا گیا وعدہ نبھاؤ، میں تم سے کیا گیا وعدہ نبھاؤں گا. لیکن انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے نہ نبھائے لیکن رب اس کے تمام دعائیں قبول کرتا رہے. نہیں عزیزان، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تم مجھ سے طلب کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تم میری محرمات کو ترک کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یعنی شرائط استجابت دعا میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ اپنے رب کی محرمات سے انسان دور رہے. جن چیزوں کو اس کے رب نے حرام قرار دیا ہے انسان اس میں ہاتھ نہ ڈالے، انسان اس کو انجام نہ دے. اب جب انسان محرمات کو ترک کرے گا، خدا کہہ رہا ہے کہ اوف بعہدی اوف بعہدکم، تم مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کرو میں تم سے کیا گیا وعدہ پورا کروں گا.